دوستو، ہم بہترین امت ہیں اور ہمیں اللہ نے ساری کی ساری انسانیت کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے. میرے گھر کی 2 روٹی کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ نے مجھے. اللہ نے مجھے سارے عالم کا ذمہ دار بنایا ہے. جنید، جمشید، سارے عالم کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. کل قیامت کے دن ہم امتن وسطا ہیں. امتن وسطا، ہم نے ساری انسانیت کو کل لے کر اللہ کے سامنے جانا ہے. ہم وکیل ہیں ساری انسانیت کے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، آپ کی قوم کہتی ہے آپ نے اللہ کی بات ان تک نہیں پہنچائی. نوح علیہ السلام جانتے ہوں گے کہ یہ بات اللہ بھی جانتے ہیں کہ سچی نہیں ہے، لیکن وہ کیونکہ حساب کتاب کا دن ہے اور وہ انصاف کا دن ہے، نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے التجا فرمائیں گے کہ یا اللہ، میں نے آپ کی بات ان تک پہنچا دی. لوح محفوظ سے سوال ہوگا کہ تمہارے اوپر نوح علیہ السلام کی قوم کی ہدایت اتاری گئی، تم نے کیا کیا؟ تو لوح محفوظ اللہ کے سامنے عرض کرے گی، یا اللہ، میں نے تیرے سارے احکامات میکائیل تک پہنچا دیے. میکائیل علیہ السلام کو طلب کیا جائے گا، خوف کے مارے ان کے گلے میں غرغرہ ہوگا، آواز نہیں نکل رہی ہوگی. ڈرتے ڈرتے اللہ کے پاس پہنچیں گے. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ کیا لوح محفوظ سے نوح کی قوم کے احکامات تجھ تک پہنچے؟ وہ کہیں گے یا اللہ مجھ تک پہنچے. تو تو نے کیا کیا ان کا؟ اے اللہ، میں نے ان کو بعینی ہی جبرائیل تک پہنچا دیا. اس بات پر لوح محفوظ کی خلاصی ہوگی اور جبرائیل علیہ السلام کو طلب کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے گلے میں غرغرہ ہوگا، آنکھیں ان کی پلٹ جائیں گی خوف کے مارے. وہ لرزتے اللہ کے سامنے پہنچیں گے. اللہ رب العزت فرمائیں گے، کیا میکائیل نے میرے احکامات تجھ تک پہنچائے؟ وہ کہیں گے اللہ، میکائیل نے پہنچائے. اس پر میکائیل علیہ السلام کی خلاصی ہوگی اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا؟ عرض کریں گے یا اللہ، مجھ تک جیسے پہنچے میں نے بعینی نوح علیہ السلام تک پہنچا دیے. اب نوح علیہ السلام کو طلب کیا جائے گا. نوح علیہ السلام باوجود اس کے کہ اتنے جلیل القدر نبی ہیں، آپ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے خوف سے. پھر آپ سے پوچھا جائے گا، کیا میرے حکم جبرائیل نے تجھ تک پہنچائے؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ، بعینی ہی جیسے آپ نے بھیجے جبرائیل نے ویسے ہی مجھ تک پہنچا دیے. اس پر جبرائیل علیہ السلام کی خلاصی ہوگی اور پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان احکامات کا کیا کیا؟ عرض کریں گے یا اللہ، میں نے ان احکامات کو، پھر سورہ نوح کے اندر سارا بیان ہے. یا اللہ، کبھی آہستہ کبھی اونچا. یا اللہ، تیرے حکم پہنچانے کے لیے نہ میں نے دن دیکھی نہ رات دیکھی. یا اللہ، ان تک جاتا تھا کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے. یا اللہ، میں نے ان کو بتایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے بولا ان کو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یا اللہ، میں نے ان کو بولا اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے پر آسمان سے بارش برسائے گا، رزق برسائے گا، اللہ تجھے بیٹے دے گا، اللہ تمہیں مال دے گا، اللہ تمہارے کھیت کھلیان ہرے بھرے کر دے گا. اللہ کی قدر ویسی کرو جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے. دیکھو اس نے زمین اور آسمان، چاند، سورج، ستارے کیسے بنائے، دیکھو اس نے نباتات کیسی اگائی، دیکھو اس نے دنیا میں چلنے کے راستے کیسے بنائے، اس کے نظام کو دیکھو. اللہ کو اللہ مان لو. یا اللہ، یہ کرنے کے لیے نہ میں نے دن دیکھی نہ رات دیکھی. پورا نظام ہے، پورا واقعہ سنائیں گے اللہ کو، پوری کارگزاری سنائیں گے. تو اللہ رب العزت ان کی قوم سے پوچھیں گے، میرے نبی نے یہ باتیں تم تک پہنچائیں؟ وہ کہیں گے یا اللہ، نہیں پہنچائیں. تو نوح علیہ السلام کو حکم ہوگا، جاؤ اپنے گواہ لاؤ، جاؤ اپنے گواہ لاؤ. انتہائی پریشانی کی حالت میں سارے محشر کو دیکھیں گے. اللہ کی شان پہ ان کی نظر آپ پر پڑے اور کہیں گے اے اللہ، مجھے میرے گواہ مل گئے. امت وسط، کون ہے آپ کے گواہ؟ یا اللہ، امت محمد یا میری گواہ ہے.
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی قوم چیخے گی یا اللہ یہ ہمارے بہت بعد میں آئے ہیں، اللہ ہم سے پوچھیں گے تم کس بنیاد پر گواہی دیتے ہو؟ تو ہم ایسے قرآن اٹھائیں گے، کہیں گے یا اللہ یہ تیرا کلام ہے اور سچا ہے، اس کی بنیاد پر ہم گواہی دیتے۔ تو نوح علیہ السلام کی خلاصی ہوگی۔ جو کچھ سنا گیا اللہ